بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ تمام دوست باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان کے اس پاک ذات نے ایک مرتبہ پھر ہمیں جمعۃ المبارک کی بابرکت ترین گھڑیاں عطا فرمائی۔ دعا ہے اس رب لم یزل کی بارگاہ مقدسہ میں کہ وہ باری تعالی ہم سب کا جمعۃ المبارک میں نماز میں شریک ہونا قبول و منظور فرمائے، آج کے دن کی رحمتیں برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور تمام جو خطائیں ہو چکی اللہ رب کریم اس دن کے صدقے معاف فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی آخرت کو آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔ گرامی قدر، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے مبعوث کیا گیا کہ تمہارے اخلاق کو بہترین بناؤں۔ میں اس لیے مبعوث کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے مجھے نبی الزماں آخر الزماں بنایا کہ میرے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اخلاق کو مکمل کر سکوں۔ ایک فلسفہ حیات جو اخلاق کے حوالے سے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے، وہ فلسفہ کسی اور مذہب یا کسی اور کتاب میں اس طرح موجود نظر نہیں آتا، اور اخلاق کے اتنے پہلو ہیں کہ اگر ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو شاید عمر گزر جائے، اور اخلاق کے پہلو در پہلو جتنی تہیں ہیں ان سے نیا خلق نکلتا نظر آئے گا۔ لیکن اخلاق جس کی تعلیم قرآن مجید نے اور محبوب کبریا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اصل تو اخلاق وہی اخلاق ہے۔ ہم اخلاق کے معنی کیا لیتے ہیں؟ ہمارے ہاں اخلاق کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ ایک دکاندار کے پاس گاہک جاتا ہے، وہ اس کی بڑی آؤ بھگت کرتا ہے، اس کو بھائی جان کہہ کے اس کو القاب فضیلت کے ساتھ پکار کے اس کو ذرا زیادہ توجہ دے کے اچھی جگہ بٹھا کے ٹھنڈا مشروب پلا کے، ایک یہ بھی اخلاق ہے
لیکن یہ اخلاق دکانداری کے لیے ہے، چیز کے بیچنے کے لیے ہے۔ ایک اخلاق وہ بھی ہے، ایک عورت ملی، ہم اس کو بھی بڑی عزت، اس کے لیے بڑا احترام، لیکن اندر کا تقاضا نفس کا یہ ہے، دل کی خواہش یہ ہے، نکاح خانوں میں شہوت اور بدعمالی اس بات کی طرف توجہ دلا رہی ہے کہ یہ بندہ اس عورت کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ بھی ایک اخلاق نظر آتا ہے۔ ایک اخلاق وہ ہے کہ جس اخلاق کے ذریعے سے ہم کسی چیز کو دھوکہ دہی کے ساتھ حاصل کریں یا کسی کے ذہن کو ہم دھوکہ دہی کے ساتھ تابع کریں، یہ اخلاق رذیلہ ہے۔ اور وہ اخلاق جو اخلاق حسنہ ان کی تعلیم قرآن کریم نے اور میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے دی، اس میں صرف ایک بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اے اماں عائشہ صدیقہ، قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ فرمایا میرے حضور کا خلق قرآن ہے، میرے حضور کا خلق قرآن ہے۔ تم حضور کو دیکھ لو تو تمہیں قرآن کی سمجھ آ جائے گی۔ عملی تفسیر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ مقدسہ کہ آپ نے معاشرے کو اخلاق اور اخلاص کے ساتھ اس قدر مزین کیا کہ آج سینکڑوں صدیاں، سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود بھی، 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی آج تک اس خلق کا ویسا جواب نہیں دیا جا سکا، ایسا خلق پیش نہیں کیا جا سکا۔ قیدیوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، بیواؤں یتیموں کے ساتھ، مہمانوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ عملی خلق کی تفسیر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ اور اس اخلاق کا مکمل لب لباب حضور کے غلاموں کے اندر ملتا ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ گزر گیا، زمانہ فاروقی آ گیا، اور اس زمانہ فاروقی میں سیدنا ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق کے دور میں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ متحرک ہوا، جنگیں بھی ہوئیں، غزوات کا جو رنگ تھا وہ ان جنگوں میں نظر آتا، جو حضور کے زمانے کے غزوات تھے وہ ان جنگوں پر نمایاں تھے۔ اخلاق کی بھی اعلیٰ ترین حدیں، انسانوں کے ساتھ اتنی لڑائی جتنا لڑنے کا حکم تھا، اور اسی طرح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کمانڈنگ میں، آپ کی نگرانی میں، آپ کی سرپرستی میں مصر فتح کیا گیا، اور جب مصر فتح کرنے لگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عجیب معاملہ فرمایا کہ مصریوں سے لڑتے لڑتے، جنگ ہوتے ہوتے ایک خیمہ، جب جنگ جیت گئے، مصر فتح ہو گیا، مصر کی باغ دوڑ مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی، اور اہل مصر جن میں یہودی کثرت کے ساتھ تھے، عیسائی کثرت کے ساتھ تھے، اب وہاں اسلام کا دروازہ کھول دیا گیا، مسلمان تیزی کے ساتھ اسلام قبول کرنے لگے، تو اب وہاں سے جنگی خیمے ہٹائے جانے لگے۔
تو وہاں پر اچانک ایک خیمے میں ایک فوجی نے اطلاع دی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے ہمارے کمانڈر ان چیف، ایک خیمے میں کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، کیا وہ خیمہ اکھاڑا جائے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس خیمے کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک خیمے کی خاطر ایک پرندے کا سکون تباہ کیا جائے، اس کی ممتا کی حفاظت کرنا بھی اسلامی ریاست کا یہ فریضہ عین ہے، یہ اخلاق کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اور اسی شہر میں اور اسی علاقے میں آپ نے اس خیمے کی وجہ سے، اسی خیمے کی وجہ سے جسے شہر خیام کہا جاتا، آپ نے ایک نیا شہر تعمیر کروایا اور اس کا نام اسی خیمے سے مشہور ہوا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آپ فضل دیکھیے کہ آج تک انسانی تاریخ کے اندر ایسی عمدہ کوئی دوسری مثال نہیں ملتی کہ جو ایک پرندے کی وجہ سے پورا شہر بسانا پڑا، اس کی وجہ سے خیمہ چھوڑنا پڑا۔ یہ اللہ کا خاص فضل، اللہ اپنی مخلوقات پر کرم کرنے والوں کو ایک ایسی عزت کا پہلو عطا فرماتا ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کے مقدر میں نہیں آتا، اور حضور کے غلاموں کو وہ عطا ہوا۔ اسی طرح حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اپنی پوری زندگی تصوف، طریقت اور تزکیہ اور تصفیہ قلب کے اندر گزار دی کہ انسانوں کی اصلاح کیسے کی جائے، انسانوں کی پاکی کیسے ممکنات میں ہے، کیسے انسانوں کے دلوں میں، ذہنوں میں اللہ کی محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ آپ نے پوری زندگی تصوف اور اخلاق کو اپنا موضوع بنایا، اور جب اس کو اپنا موضوع بنایا تو آپ نے اس پر قلم توڑ ڈالے۔ ایسی اعلیٰ عمدہ تصانیف جو آج بھی یورپ کی درس گاہوں میں بطور سنگ بنیاد کے یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، یہ علم کا سنگ بنیاد ہے کہ اخلاق کیسے ہونے چاہیے، آج بھی یورپ اس سے استفادہ کرتا ہے۔ امام غزالی کے نام سے پورا ایک فیکلٹی موجود ہے، ایک پورے کا پورا ونڈو قائم کر دیا گیا کہ اگر کسی شخص نے ادب فلسفے کو اخلاق کے رنگ میں پڑھنا تو امام غزالی سے اوپر لکھنے والا دنیا میں کوئی مصنف نہیں۔ آج بھی عیسائی یورپ میں ان کتابوں سے استفادہ کرتے۔ احیاء العلوم یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو سنگ میل ہے ایسے علوم کا کہ جن علوم کا سوچنا بھی ابھی تک عیسائیوں کے بس کے بات نہیں ہے، ان کے ذہن میں ممکنات میں بھی چیزیں نہیں آ سکتی کہ ایسے اعلیٰ ترین نکات اسلام نے ایسے نقوش چھوڑے اور انمٹ نقوش چھوڑے کہ جن کے آج بھی پڑھنے والے اس سے پورا استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یورپین جو اسلام کے اوپر لوگ تحقیق کرتے ہیں وہ انہی کتابوں سے اپنا آغاز کرتے ہیں، وہ انہی کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے تصوف کے اندر، اخلاق کے اندر اور ایسی اسلام کی نئی جہتیں جو اس سے پہلے علمی طور پر کوئی اور شخصیت متعارف نہیں کروا سکی، اللہ تعالیٰ نے اس کا حصہ وافر آپ کو عطا فرمایا۔ تو آپ نے 20 نکات اپنے زمانے میں اپنے مریدوں کو، اپنے دور کے علماء کو دیے کہ جاؤ ان کو پڑھاؤ، ان سے استفادہ کرو، اور اخلاق کو ان 20 نقطوں میں تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے
سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جائے، دریا کو کسی پیالے میں منتقل کر دیا جائے، ایسا ہی تھا۔ اور آپ نے جب اخلاق کی ان جہتوں کو چھوا تو اس سے آج کا انسان بھی اتنا ہی ورطہ حیرت میں پڑتا ہے جتنا اس زمانے میں اخلاق سے محروم لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اخلاق کے ذریعے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، ظاہری فوائد کیا ہے، باطنی فوائد کیا ہیں، عقلی فوائد کیا ہے، ساری چیزوں سے استفادہ کیا۔ اور پھر دوسری طرف آپ دیکھیے کہ ان اخلاق کے نکات کے اوپر آپ نے اپنی سند جاری کی کہ اگر انہی کو پڑھ لیا جائے تو تمہیں ہزاروں کتابوں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اصل استاد وہی ہوتا ہے، ماہر وہی ہوتا ہے جو مختصر وقت میں اپنے شاگردوں کو اصل علم تک پہنچا دے، اصل علم کے فوائد ان کے ذہنوں تک اتار دے۔ ایک آدمی کے پاس ایک شخص گیا، اس نے اس سے سوال پوچھا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں استاد پکڑوں، میں ایسے علم حاصل کر لوں گا، کتابیں پڑھوں گا، خود تحقیق کروں گا، میں اپنی محنت خود کروں گا، اپنی عقلی دلائل سے خود محنت کر کے آگے بڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا تیرا ارادہ بہت اچھا ہے، لیکن تھوڑی دیر رک جا، ٹھہر جا، میں تمہیں کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ وہ بندہ صاحب علم تھا، علم کے لیے سرگرداں تھا، لیکن دل میں انا تھی، دل کے اندر تکبر بھی تھا، غرور بھی تھا کہ میں خود ہی علم حاصل کر سکتا ہوں، خود ہی سارا کچھ میں اپنی محنت سے پالوں گا، مجھے استاد کی، مرشد کی، شیخ کی ضرورت نہیں۔ اور اس کا اظہار بھی اس نے برملا کر دیا، کھل کر کہا کہ کیا ہی اس کے اندر مذائقہ ہے کہ ایک بندہ آج خود محنت کرے، خود کتابیں پڑھے، خود علم حاصل کرے، کیا ضرورت ہے کہ وہ شیخ کو، مرشد کو، استاد کو رہنما پکڑے۔ تو فرمایا ایک منٹ ٹھہر جا۔ وہ بزرگ گئے اور ایک گلاس کے اندر انار کا شربت لا کے اس کو پلایا۔ اچھا، اتفاق یہ تھا کہ اس علاقے میں انار نہیں موجود تھا، انار اگتا ہی نہیں تھا، یا موجود نہیں تھا، دستیاب نہیں تھا، یا موسم نہیں تھا۔ تو اسے بڑی فرحت ملی، بڑی لذت آئی، ٹھنڈا میٹھا مشروب انار کا شربت پی کے اس نے کہا سبحان اللہ۔ فرمایا بیٹے تو نے یہ انار کا شربت پیا، کیسا لگا؟ کہا بہت اچھا لگا، بڑا سکون آیا، بڑا مزہ آیا۔ فرمایا اگر میں تجھے حکم دوں کہ اس انار کے درخت کو پہلے لگا، یعنی اس کی کلم زمین میں لگا، پھر اس کی گوڈی کر، اس کو کھاد دے، اسے بھیڑ بکریوں سے، پرندوں سے، جانوروں سے بچا، اور طویل عرصے کے بعد جب انار کا پودا زمین سے کوئی 5-10 فٹ اوپر آئے گا تو پھر اس کو چھوٹی چھوٹی شاخیں لگیں گی، پونپلیں لگے گی، پھر اس پر انار آئے گا، اور پہلے سال کا پھل کھانے کے قابل نہیں ہوتا، وہ اکثر ضائع ہو جاتا، اس کو جانور برباد کر دیتا۔ پھر دوسرے تیسرے کئی سال جا کے اگر پھر جا کر تجھے یہ پھل میسر آئے تو پھر 1-2 پھلوں سے تو اتنا شربت نہیں ملنا، اس کے لیے 4-5 تجھے بڑے بڑے پھل چاہیے ہوں گے۔ کہا ایسے ہی ہے۔ کہا وہ کام آسان ہے یا یہ کام آسان تھا کہ تجھے بنا بنایا شربت کسی نے پلا دیا؟ کہا حضور عقل تو یہی کہتی ہے، سمجھ تو یہی کہتی ہے کہ جو فوراً مل جائے وہ تو بڑی اللہ کی غنیمت ہے۔ تو فرمایا پھر غور سے سن، شیخ اور مرشد ان کا کام بھی یہی ہے کہ وہ اپنے مرید کو زندگی ضائع کرنے میں ان کا وقت صرف نہیں کرتے، بلکہ اپنے اگے ہوئے پھلوں سے ان کو ایسا جام محبت پلا دیتے کہ جو شاید انسان اپنی محنت سے کبھی حاصل نہ کر سکے۔ تو ہم نے بھی تجھے جیسے یہ شربت پلایا، اگر تو کسی اللہ کے کامل بندے کی صحبت میں بیٹھے گا تو جو چیز تجھے
صدیوں میں جا کر کہیں ملے گی، ان کی نظر سے چند لمحوں میں اللہ تجھے عطا فرما دے، وہ علم تجھے چند لمحوں میں مل جائے۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امت پر احسان یہ فرمایا کہ آپ نے اخلاقیات پر، فلسفے پر، تصوف پر اور مختلف سلاسل کی تعلیمات کو جمع کر کے ایسا ایک نصاب ترتیب دیا کہ آج ایک عالم اس کو پڑھتا ہے تو مستفید ہوتا ہے، ایک غیر عالم پڑھتا ہے وہ بھی مستفید ہوتا ہے، مسلمان پڑھتا ہے وہ بھی فائدہ لیتا ہے، ایک کافر اس کو پڑھتا ہے وہ بھی فائدہ لیتا ہے۔ اور یورپ کے بڑے بڑے محقق یہ بات ماننے پر مجبور ہیں کہ اگر علمی طور پر امام غزالی کا مقابلہ کرنا ہو تو عیسائیت میں اس کے برابر کی کوئی شخصیت نظر نہیں آتی، کوئی شخصیت نظر نہیں آتی، وہ امام غزالی۔ اور انہوں نے یہ 20 نکات عطا فرمائے، جو کہا کہ جاؤ میرے مریدو، میرے محبوب پاک کی امت کو سکھا دو تاکہ ان کی زندگی نور و نور ہو جائے، روشن ہو جائے، انہیں زندگی گزارنے کا فن مل جائے۔ بڑے بڑے گھر بنا لیے، اچھی گاڑیاں ہیں، سواریاں ہیں، بڑے ڈگریاں اور ان کے نام دروازوں پہ لکھیں، لیکن اخلاق کہیں نظر نہیں آ رہا۔ کوئی مہمان آئے اور وہ کہتا ہے کہ یہاں گھر میں ساری چیزیں میسر ہیں لیکن اخلاق نہیں ہے، میزبان اخلاق سے محروم ہے، ملنے والا اخلاق سے محروم ہے، دوست تو ہے لیکن دوستی میں اخلاق نہیں، اخلاق نہیں تو اخلاص بھی نہیں، کیونکہ اخلاق کے بغیر اخلاص بھی نہیں آتی۔ اخلاص کی دولت بھی اللہ اس کو ہی عطا کرتا ہے جس کے پاس اخلاق حسنہ ہوتے۔ کئی لوگ ایسے بھی کہتے ہیں میری زبان بڑی کڑوی ہے لیکن میں دل کا گندا نہیں، یہ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا ظاہر ٹھیک نہیں ہے اس کا باطن خاک ٹھیک ہوگا، جس کے ظاہر پر وہ رنگ نہیں چڑھا اس کے باطن کے اندر کیا تبدیلی ممکن ہے؟ فرمایا یہ جھوٹ ہے۔ اور پھر فرمایا اگر تم کسی کے ظاہر کو اچھا دیکھو تو یقین کر لو ان قریب اللہ اس کے باطن کی اعلیٰ ترین ترقی اس کو عطا فرمائے گا، کیونکہ اس کی زبان میں نرمی، اس کی نگاہ میں حیا، اس کے الفاظ کا چناؤ بڑا عمدہ، اس کی زبان میں شائستگی، اس کے لب و لہجے میں حلاوت، اور اس کی گفتگو میں متانت اور سنجیدگی، اور جہاں ضرورت ہے مزاح بھی کرتا، لطف و کرم بھی اس کے لہجے میں ہے، اور جہاں ضرورت ہے اپنی بات میں طاقت پیدا کرنے کے لیے دلیل کا ساتھ بھی رکھتا۔ اگر ایسا کوئی شخص ہے تو جان لے اللہ نے اس کے باطن میں ایسا نور رکھ دیا جس کا ان قریب اس کو پھل یہ ملے گا کہ اس سے دنیا بھی استفادہ کرے گی اور اللہ آخرت میں بھی اس کو کامیاب فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے 20 نکات عطا فرمائے، اور اس میں پہلا نقطہ یہ عطا فرمایا کہ تم جو کچھ اپنے لیے بہتر سمجھو وہی دوسروں کے لیے بہتر سمجھو، جو اپنے لیے اچھا سمجھو دوسروں کے لیے بھی اچھا سمجھو۔ اور فرمایا ایسے شخص کے لیے حدیث پاک میں بشارت یہ آئی ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دے، جو اپنے لیے اچھا سمجھے۔ ہم اپنے لیے جس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں دوسرے کو چاہتے ہی نہیں کہ وہ چیز مل جائے، ہم چاہتے ہی نہیں کہ دوسرا اس کی رسائی وہاں تک ہو جائے،
ایک بندے کے پاس علم ہے، وہ نہیں چاہتا جو علم میرے پاس ہے میں دوسرے کو دے دوں۔ اکثر علماء ان سے بات کی جائے تو وہ بندہ دیکھ کر جواب دیتے ہیں کہ اس کو جواب دینا بھی ہے کہ نہیں دینا۔ ہاں جواب اس کو دیں گے جہاں سے کوئی ہمیں فائدہ ہو، کوئی 500 1000 کا نوٹ مل جائے، جہاں بلے بلے ہو جائے، یا جہاں ہم بات کر کے کسی شہرت کے زینے پر اور آگ پر چڑھ جائیں۔ کوئی ریڑھی والا، کوئی مزدور، کوئی عام آدمی، کوئی بچہ اگر سوال کرے تو اتنی رعونت ہے، اتنی سختی ہے کہ اس کو ہم جواب دینا ہی پسند نہیں کرتے، ہم اس کو جواب دینا ہی پسند نہیں کرتے۔ جبکہ قربان جائے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ بچوں سے بھی شفقت فرماتے، بڑوں کو بھی عزت عطا فرماتے، کفار کے لیے بھی ترحم کا جذبہ، رحمت دل کے اندر، دعا ہدایت کے لیے، اور نگاہ سینوں پر کہ اللہ ان کے سینوں کو اپنے دین کی محبت کے لیے منتخب فرما۔ یہ وہی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کیا، حضور نے پوری انسانیت کے لیے وہی پسند کیا۔ اور اس کا اجر کیا بتایا کہ جو ایسا کرے گا اللہ اس کو قیامت کے دن جہنم سے محفوظ فرما دے۔ پھر دوسرا نقطہ جو اخلاق کا فرمایا ہر کسی کے ساتھ تواضع سے پیش آ، تواضع، انکساری، عاجزی، غصہ نہ کرے، جب تک کہ ایسی بات جو خلاف شرع یا خلاف معاملہ نہ ہو اس پر ترشی سے پیش نہ آئے، تواضع سے آئے۔ اور دوسرا اگر اس کے مد مقابل متکبر اور غرور والا ہو تو بھی انکساری کرے، اور عفو کی خصلت یعنی معاف کرنے کی خصلت اختیار کرے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص سے قیامت کے دن راضی ہوگا۔ اور پھر فرمایا بلائی کی ترغیب دو اور جاہلوں سے پہلو تہی کرو۔ جاہلوں میں گلجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا بعض لوگ بس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک بندہ کوئی جہالت کی بات کر رہا ہے، دوسرا اس میں تیسری سیٹ سے اٹھ کے ٹانگ اڑا دیتا، نہ اس کا کوئی کام نہ کوئی کاج، وہ اپنا کام کرے، اللہ اللہ کرے، استغفار پڑھے، سفر میں اللہ سے دعائیں مانگے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ سفر میں جاہلوں کی طرح لڑنا شروع ہو گئے۔ بات کچھ بھی نہیں تھی، وہ اپنے گھر چلا گیا، یہ اپنے گھر، اور 2 گھنٹے 4 گھنٹے بدمزگی پیدا ہو گئی۔ فرمایا جاہلوں سے پہلو تہی کرو، ان سے بات ہی نہ کرو۔ قرآن نے کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب تم سے جاہل بات کرنے لگیں تم ان کو سلام کہہ کے گزر جاؤ، نکل جاؤ، جان چھڑا، کیونکہ جاہلوں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ پھر فرمایا بڑوں کی تعظیم کرو اور چھوٹوں پر شفقت رکھو۔ بڑوں کی تعظیم کیا؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، آپ سے صحابہ کرام مل رہے ہیں، ایک بوڑھا شخص آیا، اس کو جگہ نہیں دی جا رہی، اس کو حضور کے قریب ہونے نہیں دیا جا رہا، تو اللہ کے محبوب نے بڑی شدت سے فرمایا کہ جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ حدیث یہاں وارد ہوئی، اس کے پیچھے یہ واقعہ تھا کہ یہ بوڑھا شخص ہے، تم اس کو مجھ سے ملنے کیوں نہیں دیتے، تم اس کو جگہ کیوں نہیں دیتے، تم اس کے لیے آسانی پیدا کیوں نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا چھوٹوں پہ شفقت کرو۔ یہاں نماز میں بچے آئے، بچوں کا کام ہے شرارت کرنا، بچوں کا کام ہے اچھل کود کرنا، بچے کا کام ہے دوڑنا، بچے کا کام ہے ہر وہ کام کرنا جو بڑے کی خلاف توقع اور خلاف مزاج ہوتا ہے۔ تو بچے کو تھپڑ مار دیا، غصے سے گالی دے دی، 1 دفعہ 2 دفعہ، تیسری دفعہ وہ بچہ مسجد نہیں آئے۔ فرمایا بچوں پر شفقت کرو، وہ غلطی کریں گے، وہ گمراہ ہوں گے،
وہ گریں گے، ان کو سنبھال لو، ان کو معاف کر دو، ان کو بار بار شفقت کے ساتھ دیکھو۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے غلام پر، اپنے بچوں پر، اپنی بیویوں پر شفقت کرو۔ عرض کی آقا کتنی بار، یعنی ان کی خطا کتنی بار معاف فرمائیں؟ اللہ کے محبوب پاک نے فرمایا اگر وہ 70 بار بھی غلطی کرے تو 70 بار ان کو معاف کر دو، کیونکہ اللہ معاف کرنے والوں کو بے شک پسند فرماتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جو عین خلاف شرع، بہت بڑی غلطی ہے، تو اس میں تنبیہ میں سختی اور مار بھی شامل ہے، تاکہ آئندہ اتنی بڑی غلطی نہ ہو سکے، ایسا کام نہ ہو جائے جو عزت، عفت اور ایمان کے اوپر داغ کا بٹا لگا دے۔ پھر آگے فرمایا کہ جو نوجوان کسی بوڑھے کی تعظیم کرے گا اللہ اس کو بڑھاپے میں ایک ایسا نوجوان عطا کرے گا جو اس کی عزت کرنے والا ہو، جو اس کی عزت کرنے والا ہو۔ جو بوڑھے کی عزت کرے گا ہے جوان۔ اب اس کا اجر یہ ہے کہ جب یہ بوڑھا ہوگا اللہ اس کی عزت کرنے والا پیدا کر دے، ہر ایک کے ساتھ۔ پھر آگے فرمایا خندہ پیشانی، ہنس مکھ کر ہو کر ملو، مسکرا کر ملو، کیونکہ یہ مسکرا کر ملنا دوزخ سے نجات ہے اور جنت اس کے لیے واجب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت سیدنا عمر فاروق کے بیٹے ہیں، ممبر رسول پر بیٹھ کے درس قرآن دیا کرتے تھے، درس حدیث دیا کرتے تھے۔ آپ جب بھی درس دیتے مسکرا کر دیتے۔ کچھ صحابہ کرام نے اعتراض کیا کیا مسکراتے کیوں ہیں؟ فرمایا خدا کی عزت کی قسم میں نے جب اپنے محبوب کو دیکھا مسکراتے تھے، بس میں مسکراؤں گا، میں انہی کی سنت پر عمل کروں گا۔ تو مسکرانا یہ ایک اور چیز ہے، منہ پھاڑنا، دانت نکالنا یہ ایک اور چیز ہے۔ مسکرانے سے مراد ہنسی ہے، چہرے کی نرمی ہے، رویوں میں نرمی کا ثبوت ہے۔ کئی بندے ایسے ہوتے جن کی شکل سے ڈر لگتا کہ بات کریں گے گلے پڑ جائے گا، اس کی شکل دیکھ کے بندہ بات نہیں کرتا، ملنا ہی گوارا نہیں کرتا۔ اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین شخص وہ ہے جس سے لوگ اس کے رویے کی وجہ سے، گفتگو کی وجہ سے ملنا چھوڑ دیں، اس کی بدخلقی کی وجہ سے چھوڑ دیں، گالی، غصہ، 1 منٹ میں زمین سے اوپر ہونا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ فرمایا اللہ اس پر قطعاً رحمت کی نگاہ نہیں فرمائے گا، اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا کہ جس کے رویے میں نرمی نہ ہو، جس کی گفتگو میں مسکراہٹ نہ ہو، اخلاق نہ ہو۔ پھر فرمایا اگر 2 مسلمانوں میں رنجش ہو جائے تو صلح کرواؤ، ان کو آپس میں ملاؤ، اور جو شخص اس طرح کرتا ہے اس کے لیے نفلی حج سے بھی بڑا یہ ثواب ہے۔ ایک نفلی حج کرنا کتنا لمبا سفر، لاکھوں روپے کا سفر، 40-50 دن کا سفر، احرام باندھا ہے تو احرام کی پابندی، اگر حالت احرام سے باہر نکل آیا تو شریعت کے کئی چیزوں کی پابندی۔ اتنی محنت کر کے پتہ نہیں حج قبول ہوا نہیں ہوا، اور یہاں فرمایا 2 مسلمانوں میں، بھائیوں میں صلح کراؤ، اللہ تمہیں ایک نفلی حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا جو لوگ ایک دوسرے کی چغلی کھاتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں لگا کر مسلمانوں میں رنجش پیدا کرتے ہیں، ان کی بات ہرگز نہ سنو ورنہ تمہارا دین اور دنیا برباد کر دیا جائے۔ کچھ لوگوں کو عادت ہے صبح اٹھ کے پہلا کام چغل خوروں سے ملنا، محلے میں ایسی بیٹھکیں ہوتی ہیں، ایسی صحبتیں ہوتی ہیں، چرستوں میں، دکانوں پر ایسی صحبتیں ہوتی جن کا کام صرف چغلیاں لگانا اور کوئی کام ہی نہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ یہ بدترین صحبت ہے۔
اللہ کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک مجلس میں گئے جہاں مولوی بہت تھے، علماء بہت تھے، نیکوکار لوگ اکٹھے تھے، تو دعوت میزبان نے رکھی، لیکن کھانا آنے میں دیر ہو گئی، روٹی لگنے میں، سالن پکنے میں۔ ایسا ہو جاتا ہے، ہم شادی بیاہ میں جاتے ہیں، ہو جاتا ہے کوئی مہمان نہیں آیا، یا کھانا پکنے میں تاخیر ہو گئی، یا مہمان زیادہ ہیں تو زیادہ کھانا پکانا پڑ گیا۔ اب یہاں بھی صورتحال ایسی تھی، علماء کی مجلس تھی، تو حضرت ابو عثمان نے سنا کہ دو مولوی، دو عالم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا میزبان بڑا سست ہے، اس نے کھانا پکانے میں، روٹی پکانے میں بڑی دیر کر دی۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا تم نے چغلی کی، فرمایا حضرت آپ نے آداب محفل کو خراب کیا۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہا آپ کبھی کسی ضیافت میں گئے؟ کہا جی بہت ضیافتوں میں گئے۔ فرمایا آپ نے پھر ضیافت کھانے کا طریقہ نہیں سیکھا، آپ نے روٹی سے پہلے گوشت کھا لیا، روٹی سے پہلے گوشت کھا لیا۔ کہا حضرت گوشت تو آیا ہی نہیں، روٹی بھی نہیں آئی۔ فرمایا میں نے جو بات کہی آپ نے سمجھی نہیں، آپ نے اپنے میزبان کی چغلی کی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چغل خور ایسا ہے جیسا کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ تو آپ نے روٹی آنے سے پہلے گوشت کھا لیا، تو جاؤ حلال کرو، کلی کرو۔ مانی تھا کہ توبہ کرو، استغفار کرو، تاکہ جو خطا ہو چکی اللہ تمہیں اس پر اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ تربیت کا عالم دیکھے، تربیت کا انداز دیکھے۔ یہ نہیں فرمایا تم چغل خور اور دفع ہو جاؤ، بلکہ کیا فرمایا تم نے روٹی سے پہلے تم نے گوشت کھا لیا، اور اپنے منہ کو صاف کر لو، حلال کر لو، کلی کر لو، کیونکہ تم نے اپنے میزبان کی چغلی کی ہے، وہ تمہارا محسن ہے، اس نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا، تمہیں فضیلت اور عزت کے ساتھ بٹھایا۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ اگر تم مسلمان ہو تو ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کرو، ایک دوسرے کے لیے معافی کا جذبہ رکھو۔ اگر تم معاف کرو گے تو اللہ بھی تمہیں معاف فرمائے گا، اور اگر تم معاف نہیں کرو گے اللہ بھی تمہیں معاف نہیں فرمائے گا۔ یعنی تمہاری معافی پر اللہ کی معافی کا انحصار ہے، تم معاف کرو گے تو اللہ معاف کرے گا۔ اگر تمہارے انداز میں عفو درگزر ہے تو یا جان لو اللہ قیامت کے دن بہترین معاف کرنے والوں میں سے ہے۔ پھر فرمایا کہ احسان اور سلوک کرتے وقت اہل اور نااہل مت دیکھو۔ بعض اوقات اہل بندہ سلوک کا زیادہ حقدار ہے، لیکن اس کے مد مقابل ایک نااہل بھی ہے، اور اللہ نے آپ کو عطا کیا اس کو بھی دے دیا جائے، اس کو بھی اس چیز میں سے حصہ دار بنا لیا جائے، کیونکہ عن قریب ممکن ہے آپ کا یہ احسان، یہ نیکی اس نااہل کو بھی اہل میں شمار فرما دے، وہ بھی ایسا ہی ہو جائے۔ یا یہ نیکی، اس کے فوائد یہ ہیں کہ چونکہ اللہ ہم نااہلوں پر کرم کرے اور ہمیں عطا فرمائے، اس لیے کہ ہم دنیا کے نااہل لوگوں پر بھی رحم کرے، کہ اللہ جیسے میں دنیا کے نااہل لوگوں پر مہربانی کرتا ہوں، اللہ تو مجھ جیسے نااہل بندے پر اپنی رحمت فرما۔ اللہ ضرور بندے کی عاجزی کو قبول کرے گا۔ پھر آخری بات عرض کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ عوام کی طبیعت اور خواص کے مطابق تم اپنے معاملات نہ رکھو۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے وہ طریقہ بتا جس سے مخلوق بھی محبت کرے اور اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم اپنے فرشتے کے ذریعے بھیجا، اے داؤد دنیا داروں سے ان کے معاملے کے مطابق مل اور دینداروں سے ان کے معاملے کے مطابق، یعنی جیسا بندہ آئے اس سے اسی طرح بات کر، اللہ تجھ سے قیامت کے دن راضی ہوگا اور اللہ کی مخلوق بھی تجھ پر رحمت فرمائے گی۔
کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بدترین کفار بھی آئے، حضور نے ان کے ساتھ بدخلقی نہیں کی، ان کو گالی نہیں دی، ان کو بھگایا نہیں، دوڑایا نہیں، بلکہ ان کے ساتھ اخلاق کا امر روا رکھا، اخلاق کی گفتگو ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کثیر لوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اور پھر فرمایا اگر دیندار آئے تو ان سے دینداروں کے مطابق معاملہ کیا کر، ان کو اتنی عزت دے جس کے وہ حقدار۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی فضیلت سے نوازا ہے تو بھی ان کو فضیلت عطا فرما۔ تو یہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی دعا تھی۔ انشاءاللہ اس کے جو باقی نکات ہوں گے، کیونکہ یہ 20 نکات امام غزالی نے فلسفہ اخلاق کے دیے، انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس کو مکمل کریں گے، اور پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو ہم لکھ کر اپنے گھر کی دیوار پر ٹانگ دیں، تاکہ آتے جاتے بار بار پڑھے، تاکہ اللہ رب کریم پڑھنے کی برکت سے ہمیں اس پر کامل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم ہم سب کا مل بیٹھنا منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتے ادا فرمائے۔